السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہا انتم اولائی تحبونہم ولا يحبونکم وتؤمنون بالکتاب کلہ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَدُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، سنتے ہو یہ جو تم ہو انہیں چاہتے اور وہ تمہیں نہیں چاہتے، اور حال یہ ہے کہ تم سب کتابوں پر ایمان لاتے ہو، اور وہ جب تم سے ملتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور اکیلے ہوں تو تم پر انگلیاں چباتے غصے کے تم فرما دو کہ مر جاؤ اپنی گھٹن میں، اللہ خوب جانتا ہے دلوں کی بات۔ یہود و نصارہ یہودیوں کی چل رہی تھی اور منافقین کی چل رہی تھی، اور بتایا گیا تھا کہ مسلمان ان کے پاس اٹھتے بیٹھتے تھے، منافقین کو وہ مسلمان سمجھتے تھے تو ان سے راز کی باتیں بھی کہہ دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو پوری طرح کھول کے رکھ دیا سامنے کہ تم یہودیوں سے یا منافقین سے جو مل رہے ہو، تم تو انہیں دل سے چاہتے ہو لیکن وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ تم ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اس پہ تو انہیں یہ چاہیے تھا کہ یہ تو ہمارے اپنے ہیں، ہماری کتابوں کو مانتے ہیں، انجیل اور توریت زبور سب کو مانتے ہیں، تو اور تمہارا ساتھ دینا چاہیے تھا، لیکن اس کے برخلاف وہ تمہارے اندرونی دشمن بنے ہوئے ہیں، اوپر سے جو ہے میل ملاپ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں ہم تمہارے ساتھ ہیں یہودی، اور اندرونی طور پر وہ مشرکوں کے ساتھ ہیں، تمہارا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ یعنی اے مسلمانوں، تو اپنی پاک فطرتوں کی وجہ سے منافقین کی باتوں اور اہل کتاب کی چالوں میں آ جاتے ہو۔ مسلمان پاک فطرت سیدھا سادہ مسلمان، اسی کا ہی ہمیشہ لوگوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ہر دور میں آج تک بھی مسلمان کی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تم مصطفیٰ کی بھولی بھیڑے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے جب وصیت کی ہے، جو اعلیٰ حضرت نے آخری وصیت لکھی ہے، اس میں مسلمانوں کو بھولی بھیڑے کہا۔ بھیڑ بہت سیدھی ہوتی ہے، تو بھولی بھیڑے ہو تمہیں ہر طرف سے جو ہے پھنسایا جاتا ہے، ہر طرف سے جو ہے جال میں لیا جاتا ہے، مسلمان جو ہے بہت آسانی سے جال میں پھنس جاتا ہے۔ آج کہیں یہ کہہ کر جو ہے مسلمانوں کے ووٹوں کو بانٹا جاتا ہے کہ ارے بی جے پی کو ہرانا ہے، اب بی جے پی کو ہرانا ہے تو ہمیں ووٹ دو تبھی بی جے پی ہرے گی، اگر تم نے کچھ ادھر بانٹ دیا کچھ ادھر بانٹ دیا تو کیسے ہوگا؟ تو میں آج ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جب بھی ووٹ دینے کے لیے نکلیں کبھی بھی، تو اب یہ بات تو دل سے نکال دیں کہ بی جے پی کو ہرانا ہے اس لیے ووٹ دینا ہے۔ آپ نے کتنی بار کوشش کری یہ سوچ کر کہ لاؤ ایک کو ووٹ دے دو، بی جے پی کو ہرانا ہے، لاؤ انہیں دے دو ورنہ بی جے پی جیت جائے گی، نتیجہ کیا ہوا؟ بی جے پی پھر بھی جیتی۔ آپ کہتے ہو ہمارا ووٹ برباد چلا جائے گا اگر ہم نے انہیں کھڑے ہوئے ہیں مسلمان کو کسی کو دے دیا، لاؤ سائیکل کو ہی دیو، یہاں برباد نہیں جائے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ آپ جب بھی جو ہے ووٹ دینے کے لیے نکلے، آپ کے ذہن کو یہ بنایا گیا کہ بی جے پی کو ہرانا ہے،
لہذا ووٹ اسے دو تاکہ بی جے پی نہ جیتنے پائے، اور نتیجہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اتنی سالوں سے بی جے پی پھر بھی جیت رہی ہے۔ تو اب ووٹ دینے نکلو تو یہ سوچ کر مت نکلو کہ ہمیں بی جے پی کو ہرانا ہے، یہ سوچ کر نکلو کہ ہمیں اپنا کینڈیڈیٹ لانا ہے۔ بی جے پی جیتے یا ہرے اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے، ہمیں اپنی تعداد دکھانا ہے کہ ہمارا اتحاد بھی کوئی چیز ہے۔ دکھا دینا ہے یہ کہ دیکھو مسلمان جب متحد ہوتا ہے تو وہ بھی ایک طرفہ ووٹ ڈالتا ہے، اگرچہ ہمارا کینڈیڈیٹ ہار جائے، نہ جیتے۔ اور جیت کون سے رہے ہیں؟ اب بھی جسے آپ دیکھ رہے ہو جیا، جس نے آپ نے جس کو دیا، کہاں جیت رہے ہیں؟ اب بھی تو نہیں جیت پائے وہ لوگ، اور برابر بی جے پی بنی، آگے بھی یہی امید لگ رہی ہے۔ تو اب کی اگر مسلمان ووٹ دے تو اپنا اتحاد دکھائے کہ دیکھو ہم متحد ہو چکے ہیں اور ہمارا ووٹ اب ایک مسلم کو پڑے گا۔ کوئی پارٹی جیتے یا ہارے ہمیں اس سے مطلب نہیں ہے، جب تک آپ اپنا ذہن یہ نہیں بناؤ گے، آپ اپنی تعداد نہیں دکھاؤ گے، متحد نہیں دکھاؤ گے کہ مسلمان متحد ہو چکا ہے، جب تک آپ جو ہے کچلے جاتے رہو گے۔ جو ووٹ کے وقت پر یہ بہکایا جاتا ہے کہ ارے بی جے پی کو ہرانا ہے، بی جے پی کو ہرانا ہے، یہ اپنا ذہن بدلو، بلکہ یہ ذہن بناؤ کہ ہمیں اپنی تعداد دکھانا ہے، تبھی جو ہے آپ کامیاب ہوگے۔ اور بتیرے آئیں گے آپ کو، آپ بھولے ہو ہر طریقے سے بہکانے کے لیے، لیکن آپ کو ان کے بہکاوے میں نہیں آنا ہے۔ آپ خود دیکھ رہے ہو کہ ہندوستان کی سرزمین پر آپ کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ کیا جا رہا ہے۔ آپ کی مساجد پر حملے ہو رہے ہیں، آپ کی مساجدیں شہید کی جا رہی ہیں، کتنی بڑی بات ہے، کوئی چھوٹی بات ہو گئی؟ مسجدوں پہ بلڈوزر چلا دینا، ہماری آستھا کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے، جس سے ہمارے دھرم سے جو معاملہ جڑا ہوا ہے سیدھا سیدھا۔ اور جب مسجد پر بلڈوزر چل رہا ہے تو آپ دیکھو مسجد میں قرآن عظیم بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں یعنی کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سب متبرک چیزیں ہیں، ان سب کو کوڑے کے ڈھیر میں اٹھا کر لے جایا جا رہا ہے۔ تو سوچو، اسی لیے بہت پہلے اقبال نے کہا تھا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ یہ اتنی سال پہلے شعر کہا تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ ایک دور وہ آ جائے گا کہ ہندوستان کی زمین سے مسلمانوں کو مٹانے کا جو کام ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ مٹیں گے تو نہیں انشاءاللہ، اتنی تو کسی میں طاقت نہیں ہے کسی مائی کے لال میں کہ ہندوستان سے مسلمانوں کو ختم کر دے۔ ہاں دبا سکتے ہیں، ہماری مساجد کو شہید کر کے یہ ہمیں دبانا چاہ رہے ہیں، لیکن ایسے وقت میں ہمیں اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے نہیں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، اس دور میں جینا ہے تو کوہرام مچا دو، خاموش مزاجی تمہیں جینے نہیں دے گی۔ خاموش رہو گے تو گھٹتے چلے جاؤ گے، یکے بعد دیگرے تمہیں پیستے رہیں گے، کبھی اس شہر میں کبھی اس شہر میں۔ اب تو آئے دنوں خبریں، رات کل دیکھا ہلدوانی میں کیا ہوا، تو یہ یکے بعد دیگرے ہو رہا ہے۔ جب دیکھیں گے کہ یہ تو ٹھنڈے ہو گئے ہیں، ان کا تو جو چاہو کر لو۔ تو میرے بھائیوں، اپنے جوش ایمانی کو جو ہے وہ گرم رکھو، وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے۔ مسلمان کا جوش ایمانی یہ ہر وقت گرم رہنا چاہیے۔ حضور تاج الشریعہ کی بات یاد آ گئی مجھے، ایک مرتبہ جشن یوم رضا میں گئے تو بہت ٹھنڈ پڑ رہی تھی، بہت ٹھنڈ تھی، اور وہاں پر حضور تاج الشریعہ تقریر کے لیے جب آئے تو ٹھنڈ کے مارے لوگوں کا بہت برا حال تھا، تو حضرت نے یہی جملہ بولا تھا کہ سردی بہت ہے اور سردی کی وجہ سے آپ لوگ ٹھنڈ میں پریشان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب یہاں پر جمع ہیں، یہ آپ کی جوش ایمانی کی طاقت ہے۔ اور مسلمان کا جوش ایمانی کبھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، جب تک مسلمان کا جوش ایمانی گرم ہے وہ ہر جگہ کامیاب ہوتا نظر آئے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج نیا دور آیا ہو جو ہم دیکھ رہے ہیں،
اس سے زیادہ خطرناک دور مسلمانوں کے اوپر سے گزر چکی ہیں۔ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کا وہ دور بھی آیا ہے کہ تتاریوں نے مسلمانوں پر حملہ کرا تھا، منگولوں نے، تو مسلمانوں کو ایسا تباہ و برباد کر دیا تھا کہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر بغداد میں اور سروں کا مینار بنا دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی نئی بات ہو رہی ہے، یہ تو آزمائش ہماری ہوتی رہتی ہے، لیکن مسلمان ثابت قدم رہتا ہے، اپنے ایمان کے ساتھ رہتا ہے۔ جو مسلمان ہوگا واقعی وہ مرنا پسند کرے گا، لیکن وندے ماترم کہنا پسند نہیں کرے گا۔ نہیں، ہم ہندوستان کی سرزمین پر ہیں، کہہ رہے کہ تمہیں ہندوستان میں رہنا ہوگا تو وندے ماترم کہنا ہوگا، فلا جانے کتنی باتیں۔ آج اگر کوئی ہمارا مولوی کوئی بات بول دیتا ہے، حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوتی، تو اس پر فوراً FIR ہو کر انہیں گرفتار کیا جاتا ہے، اور تمہارے پنڈت کچھ بھی بولتے رہیں، ان کے لیے کچھ نہیں۔ جانے کتنے آپ اٹھا کر دیکھ لو سوشل میڈیا پہ کہ اس میں بول رہے ہیں، نعرے لگ رہے ہیں باقاعدہ۔ ایک کرکٹ میچ ہو رہا تھا کہیں، اس کرکٹ میچ میں اسٹیڈیم میں نعرے لگائے جا رہے تھے کہ رام رام چلائیں گے ملے کاٹے جائیں گے، اس پر کوئی FIR نہیں تھا۔ تو یہ ان کی طرف سے کچھ نہیں ہو، ان کا کوئی بھی کچھ بول جائے، وہی بات کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتی۔ لیکن میرے بھائیوں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا جو ہے کوئی نہیں ہے تو ہم بالکل دب کر بیٹھ جائیں، کوئی ہو یا نہ ہو، ہمارا پروردگار ہمارے ساتھ ہے۔ اور ایسے وقت میں جو سب سے ضروری ہمارے لیے ہے وہ ہمارا تقویٰ ہے، ہمارا تقویٰ ہے، ہماری پرہیزگاری ہے۔ جب ہمارے اندر تقویٰ و پرہیزگاری ہوگی، آپ قرآن سے ہی سنیں گے کہ قرآن نے ہمیشہ مومنوں کی جو ہے مدد کا وعدہ فرمایا ہے کہ ان مومنوں کا جو تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا رہے گا۔ اب جب ہم خود ہی تقوی سے دور ہو جائے، ہم خود ہی ناچ گانے، ڈھول تاشے باجے، نمازوں سے دور، فسق و فجور میں پڑ جائیں، تو پھر اللہ کی مدد کی امید ہم کیسے لگا سکتے ہیں؟ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سب آگاہ کر رہا ہے کہ کافروں کو اپنا دوست کبھی مت بنانا۔ آج جانے کتنے مسلمان ہیں کہ شادی بیاہ ہوتی ہیں تو کافروں کو دعوت، ان کے لیے شراب کی الگ پارٹی سجائی جاتی ہے کہ صاحب ہمارے آفس کے لوگ ہیں، ان کے لیے انتظام کیے جا رہے ہیں، آفس کا معاملہ آفس تک رکھو، گھر میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں بھئی، قرآن تو منع فرما رہا ہے، کافر تمہارا دوست ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو تمہارے لیے دشمنی پالے بیٹھا ہے، تم اس کو اپنے دوست بنائے بیٹھے ہو۔ وہ اللہ فرماتا ہے کہ تم انہیں چاہتے ہو، وہ تمہیں نہیں چاہتے، کتنے ہی تم انہیں چاہو، وہ تمہیں نہیں چاہتے۔ تو اے مسلمانوں، تم اپنی پاک فطرتوں کی وجہ سے منافقین کی باتوں اور اہل کتاب کی چالوں میں آ جاتے ہو، اور ان سے گزشتہ تعلقات کی بنا پر قرابت داریوں کی محبت اور میل ملاپ رکھتے ہو، مگر وہ ایسے کفر میں پکے اور ضد میں مضبوط ہیں کہ تم سے مطلقاً محبت نہیں کرتے۔ غضب تو دیکھو کہ تم ان کی کتابوں توریت و انجیل وغیرہ کو مانتے ہو، ان کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، انہیں تو چاہیے تھا کہ بمقابل مشرکین کے تمہارا لحاظ کرتے اور ان کے مقابل تمہاری امداد کرتے، مگر معاملہ برعکس ہے کہ وہ تمہارے مقابل انہیں عزیز رکھتے ہیں اور ان کے امداد کرتے ہیں۔ ان کے چال ڈھال یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو منافقین تو کہہ جاتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے اور تمہاری طرح ہم بھی مسلمان ہیں، اور کھلے کتابی کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف سے بالکل امن میں ہیں اور تم ہماری طرف سے ہر طرح امان میں ہو، ہم تم گویا ایک ہی ہیں۔ زبان تو ان کی یہ ہے، مگر دل کا یہ حال ہے کہ جب اکیلے ہوتے ہیں
یا آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں تو تمہارے اتفاق، اتحاد اور تمہاری فتوحات دینی ترقیوں کا ذکر کر کے غصے کے مارے اپنی انگلیاں کانپتے ہیں۔ جب مسلمانوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو غصے میں اپنی انگلیاں یہ جو ہے وہی کاٹنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کوئی تدبیر ایسی بن پڑے جس سے مسلمانوں کو ہلاک کر دیا جائے۔ جب وہ اپنے کفر میں اتنے پختہ ہیں تو تم ایمان میں پختہ کیوں نہیں ہو جاتے؟ وہ کفر میں اتنے پکے ہیں تو مسلمانوں تمہارا ایمان تو سبحان اللہ، تمہیں ایمان میں پختہ ہو جانا چاہیے۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا ان اللہ بما یعملون محیط۔ تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہو، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائے گا۔ قرآن نے دیکھو بتا دیا تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، تم پرہیزگاری اختیار کر لو اور صبر کر لو، تم کتنے ہی داؤں چل جائیں کفار تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ تم اپنے رب کی پناہ میں آ جاؤ گے۔ حدیث میں جو نماز میں آ جاتا ہے وہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تم پکے سچے نمازی بن تو جاؤ، عہد تو کر لو ایک بار سچے دل سے کہ اب 5 وقت کی نماز میں ایک وقت کی بھی نماز میں نہیں چھوڑوں گا، ہر نماز بجماعت ادا کروں گا، چاہے کہیں ہوں کسی حال میں ہوں، نماز میری اب مرتے دم تک نہیں چھوٹے گی۔ جو نماز میں آ جاتا ہے وہ رب کی امان میں آ جاتا ہے۔ تو پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤں تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ جتنے کام وہ کر رہے ہیں، جو تدبیریں کر رہے ہیں، سب اللہ کے گھیرے میں ہیں۔ اللہ جب چاہے ان کی تدابیر کو پلٹ دے گا۔ اور یاد کرو اے محبوب، جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے باہر آمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے جب تم میں کے 2 گروہ کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جنگ احد کے موقع پر، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ کفاران مکہ 3000 کا لشکر لے کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی اس سے پہلے جنگ بدر ہو چکی تھی، اور جنگ بدر میں 1000 کفار مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے، ادھر 313 نکلے تھے، ادھر 1000 تھے، اور 1000 کے پاس سب کے پاس تلواریں بھی تھیں، بھالے بھی تھیں، تیر و کمان بھی تھے، سب کچھ تھا، اور ادھر 313 مسلمانوں میں سے صرف 2 کے پاس گھوڑے، 2 گھوڑے تھے، 313 میں 2 گھوڑے تھے، 6 ذرے تھیں، ذرے جو پہنی جاتی ہیں وہ صرف 6 تھی 313 میں، اور تلواریں کتنی تھی جس سے لڑائی ہوئے؟ بھئی وہ تو سب کے پاس ہونا چاہیے تھی 313، تو کل 8 تلواریں تھیں، 8 تلواریں، ذرا آپ اندازہ لگا لو، 313 تھے ادھر ایک تو کم، اور ان 313 میں تلواریں کتنی تھی؟ کل 8 تلواروں سے وہ جنگ جیتی تھی۔ بولو ذرا دیکھو شان و شوکت دیکھو مسلمانوں کی۔ آج سوچتے ہو کہ ہم نہتے ہیں، کچھ نہیں، صرف رب پر بھروسہ رکھو۔ 8 تلواروں سے جنگ بدر میں وہ جنگ ہوئی تھی کہ تمام صحابہ کھجور کی ٹہنیوں سے لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے کھجور کی ٹہنیاں تھما دی تھی، وہ ان سے لڑ رہے تھے، تو ان 8 تلواروں اور کھجور کی ٹہنیوں سے مسلمانوں نے 70 کافروں کو مار گرایا تھا، اور 70 کو گرفتار کر لیا تھا۔ اور مارے بھی کون گئے تھے؟ بڑے بڑے سردار، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے لوگ جو بہت بڑے سردار تھے مکہ کے، وہ سب مارے گئے تھے۔ تو جب یہ بھاگے تھے پوری طریقے سے، تو انہوں نے جنگ احد کی تیاری کری کہ نہیں اب ہم مسلمانوں سے بدلہ لیں گے، اور 3000 کا لشکر لے کر آئے۔ ادھر اللہ کے رسول نے 1000 کا لشکر اکٹھا کیا، مشورہ کیا گیا کہ کہاں لڑے، تو سرکار نے فرمایا ایسا ہے مدینے میں ہی لڑ لو، انہیں مدینے میں آنے دو،
اور جب وہ مدینے میں آئیں گے یہیں شہر میں ان کو گھیر لیا جائے گا۔ اور عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کا بھی مشورہ یہی تھا کہ ہاں مدینے میں ہی لڑا جائے، یعنی منافق تھا لیکن اپنے آپ کو مسلمان بنا ہوا تھا، اس نے بھی یہی کہا کہ مدینے میں ہی لڑ لیا جائے، لیکن چند جوشیلے مسلمان اور زیادہ تر مسلمانوں کی یہ رائے ہوئی کہ باہر جا کر ان سے مقابلہ کیا جائے، کیونکہ زیادہ تعداد اس طرف ہو گئی کہ جن کی رائے یہ تھی کہ باہر جا کر لڑا جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا کہنا مان لیا کہ ٹھیک ہے باہر جا کر لڑیں گے، اور سرکار لباس پہن کر جنگ کا اور باہر تشریف لے آئے، اندر خیمے میں گئے، لباس پہنا، تلوار لی، بھالا لیا، ڈھال لی، زرے پہنی اور باہر تشریف لے آئے۔ جب باہر لائے، جب تک سب تمام صحابہ کی یہ رائے ہو چکی تھی کہ چلو بھائی مدینے میں ہی لڑ لیا جائے، جب سرکار باہر نکل کر آئے، کہا حضور ہم سے غلطی ہو گئی، جو آپ کی رائے ہے وہی ہماری رائے ہے، مدینے میں ہی لڑ لیا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ جو ہے ہتھیار پہننے کے بعد وہ ہتھیار اتار دے، اب ان سے باہر جا کر ہی لڑا جائے۔ چلو سب باہر لڑنے کے لیے جب چلے، 1000 کا لشکر لے کر جب پہنچے تو عبداللہ ابن ابی منافق یہ جو ہے اس کے کچھ یہودی حلیف تھے، تو وہ یہودی بھی آ گئے مسلمانوں کا ساتھ دینے کے لیے کہ ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، عبداللہ ابن ابی کے ہم حلیف ہیں، ہم ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں کافروں کی لڑائی میں کافروں کا ساتھ نہیں لوں گا۔ دیکھا آپ نے آج جو کہا جاتا ہے ارے سب متحد ہو جاؤ، دیوبندی وہابی سب ایک ہو جاؤ، اللہ کے رسول کا فرمان تو سن لو۔ سرکار نے فرمایا میں کافروں کے مقابلے میں کافروں کا ساتھ نہیں لوں گا، ہمیں نہیں چاہیے ان کی مدد، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ واپس چلے گئے، جب وہ واپس گئے تو یہ عبداللہ ابن ابی منافق جو تھا کہا سرکار نے میری بات نہیں مانی، میرے حلیف کو بھی واپس کر دیا اور مدینے میں بھی نہیں لڑے، میں بھی نہیں لڑوں گا۔ اس کے ساتھ میں 300 منافق تھے جو اس کے ساتھی تھے، یعنی 1000 کا لشکر آیا تھا مسلمانوں کا، ان میں سے 300 کو لے کر یہ بھی واپس چلا گیا، 700 مسلمان رہ گئے تھے۔ ان 700 مسلمانوں نے وہ جنگ لڑی تھی۔ جب یہ 300 گئے اور جنگ میں سے بھاگنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہ دوسرے کا بھی حوصلہ ٹوٹتا ہے، یا تو جاؤ مت ورنہ بھاگو مت۔ جب یہ 300 بھاگے تو انصاریوں کے جو قبیلے تھے وہ بھی ڈاماڈول ہو گئے کہ یار 700 رہ گئے، ابھی تو 1000 تھے، چلو ہم بھی چل رہے ہیں۔ ان میں بھی جو ہے گروہ بندی ہو گئی کہ بھئی چلو واپس چلو۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور یاد کرو اے محبوب جب تم صبح کو اپنے دولت خانے سے برآمد ہوئے، مسلمانوں کو لڑائی کے مورچوں پر قائم کرتے، اور اللہ سنتا جانتا ہے جب تم میں کے 2 گروہوں کا ارادہ ہوا کہ نامردی کر جائیں۔ انصاریوں کے 2 گروہ کا یہ ارادہ ہوا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں، اور اللہ ان کا سنبھالنے والا ہے، تو اللہ نے ان کے دل میں جو ہے سکون ڈال دیا اور وہ لوگ استقامت رہے اور جمے رہے، جنگ پر نہیں گئے واپس۔ اللہ نے ان کے دلوں میں سکون ڈالا، لیکن وہ ان کی وجہ سے، منافقوں کی وجہ سے ان کا تھوڑا گھبراہٹ ہوئی تھی، لیکن اللہ نے دلوں پر سکون ڈالا کہ گھبراؤ مت، تم اتنے ہی ہو، کافی ہو، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ تو یہ پورا واقعہ آپ نے سن لیا کہ ہم کبھی بھی جو ہے تعداد کی بنا پر نہیں جیت سکتے، جب جیتیں گے تو صرف جو ہے اپنے تقوی و پرہیزگاری کی بنا پر ہی جیتیں گے۔ جب تک مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عاشق نہیں بنے گا، جب تک جو ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر صحیح سے نہیں چلے گا، آپ ذلت و خواری سے اٹھ نہیں سکتے ہو۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آپ کو مولانا ایسی کہہ رہے ہیں، نہیں، آپ تاریخیں اٹھا کر دیکھو، ہماری حکومتیں رہی ہیں تبھی جب ہمارے چہروں پر داڑیاں تھی۔ بابر رہا، ہمایوں رہا، جتنے بھی بادشاہ آپ دیکھیں گے گزرے ہیں وہ سب داڑھی والے تھے، نمازی تھے۔ یہاں تک کہ بابر کے بارے میں تو ایک بار کا آیا ہے کہ جنگ جو ہے ہار رہے تھے کئی بار، تو انہوں نے کہا کہ معلوم نہیں کہ ہماری جنگ کیوں ہاری جا رہی ہے،
تو دیکھا تو کہا جائزہ لو سپاہیوں کا. جب جائزہ لیا تو سونے چاندی کی پلیٹوں میں کھانا کھا رہے تھے سپاہی. تو بابر نے کہا کہ تم اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف کر رہے ہو, ناجائز کام کر رہے ہو, یہی وجہ ہے جو ہم جنگیں ہار رہے ہیں. اتنا دھیان رکھتے تھے ہر چیز کا کہ کیا جائز کیا ناجائز. آج تو جو آ رہا ہے بس حلب اسی کا نتیجہ ہے.